وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اور ہم نے جو پیدا فرمایا زمین میں سے الگ الگ رنگ اور روپ کی چیزیں، یعنی کھیتیوں میں بھی آپ دیکھیں، سرسروں کی جو کھیتی ہے اس میں آپ یلو کلر کے پھول دیکھیں، گرین کلر کے اندر کیا خوبصورتی ہے، اس طرح کی خوبصورتی آپ کو کبھی بھی سنتھیٹیکلی چیزیں جو آپ بناتے ہیں ان میں نظر نہیں آئے گی۔ پھر فروٹ مختلف قسم کے، اگر آپ فروٹ کے درختوں پہ لگے ہوئے فروٹ دیکھیں، آم کو، انار کو، انگور کو، یوٹیوب کے اوپر کتنی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ یورپ امریکہ کے اندر تو اس کی بڑی میس پروڈکشن ہوتی ہے، بڑے آرگنائزڈ وے میں وہ کاشتکاری کرتے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ معجزہ ہی ہو رہا ہے۔ یعنی ایک بیج بویا جاتا ہے اور کچھ عرصے بعد ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن انگور لگا ہوا ہوتا ہے، انار لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جو زمین میں خربوزے اور تربوز، سبزیاں، میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے۔ ہمارے اسلام آباد میں گھر کے ساتھ ایک پلاٹ خالی تھا، وہ ہمارے دوست کا ہی تھا، تو جتنا عرصہ اس نے کنسٹرکشن نہیں کی تو ہم نے وہاں پہ جو ہے نا بیج لگا کے نا مختلف چیزیں اگائی تھی۔ بھنڈیوں کا پودا اگایا، ہم ایک دن بھنڈیاں اتارتے تھے، ایک دو دن بعد اتنی بھنڈیاں اور لگی ہوتی تھی، لگتا ہے کہ جادو ہو رہا ہے۔ اس کائنات میں ہونے والی ہر چیز معجزہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بعض معجزات کے عادی ہو چکے ہیں، ادروائز یقین کریں انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ٹماٹر توڑتے ہیں آپ، ایک دو دن بعد اتنے ٹماٹر اور لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر جو کدو کی بیل اتنی باریک سی، اتنا بڑا کدو وہ لمبے سائز کا اس میں لگا ہوا، میرا خیال ہے وہ کم از کم بھی 7-8 کلو کا تھا۔ انسان حیران ہو جاتا ہے، اتنی سی ٹہنی کے ساتھ، اتنی سی ٹہنی کے ساتھ اتنا بڑا تربوز، اور وہ ایک تربوز نہیں، ایک بیج بویا ہے، اس میں سے وہ بیل نکلی، اس کے ساتھ اتنے تربوز، ہر تربوز کے اندر اتنے بیج۔ یہ تو ایک سلسلہ جاری ہے۔ پھر ان کے کلرز دیکھیں، پھر ان کے اوپر جو کوٹنگ ہوئی ہے وہ کتنی غیر معمولی ہے۔ اسی تربوز کو اگر آپ کاٹ لیں تو چند گھنٹوں کے بعد تعفن پھیل جائے گا، نہ کاٹیں آپ 2-3 دن بعد اسے کاٹ لیں وہ خراب نہیں ہوگا۔ ایسی کھال اوپر چڑھائی ہے کہ اس کے اندر وہ پریزرو بھی رہتا ہے، کمال کی چیز ہے۔ تو یہ مختلف کھیتیاں، مختلف فروٹ، ان کے درخت، ان کے مختلف کلرز، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ نشانیاں کیا ہیں؟ سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ کائنات کسی نے بنائی ہے، اس کے بعد اس نے مقصد کے تحت بنائی ہے، کیونکہ ہم بھی جو کھیتیاں یا فروٹ کے درخت اگاتے ہیں مقصد کے لیے اگاتے ہیں نا، اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ تو انسان کو بھی اللہ نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس سے وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور آخرت اورینٹڈ ہوتے ہیں۔ نبیوں کی دعوت پہ لبیک کہہ کے اپنی آخرت کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، اور اسی نے مسخر کیا ہے سمندر کو تاکہ تم اس میں سے کھاؤ تازہ مچھلی۔ سی فوڈ آج کے زمانے میں جس طریقے سے کھل کر سامنے آیا ہے، پہلے لوگوں کو نہیں اندازہ تھا، ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں بہت کم لوگوں کو اندازہ ہے۔ یہ ایک الگ سے دنیا ہے۔ میں اگلے دن نیشنل جغرافک چینل کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ جو چوری چھپے کے بحری جہاز بڑے بڑے مچھلیاں نکالتے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ لائسنس ہوتا ہے۔ آپ کہیں سمندر کی ٹیریٹری جتنی ہے نا، وہ جو ساحل سمندر کے چند 100 کلومیٹر تک تو اس ملک کی ہے، پھر انٹرنیشنل سمندروں میں بھی، وہاں پہ بھی باقاعدہ آپ کسی ملک کے پرمٹ کے ساتھ جا کے ہی شکار کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے بحری جہاز گئے ہوتے ہیں، پھر ان کے اوپر جس طرح یہاں پہ پولیس ہے نا، جو آپ کی موٹر وے پولیس ہے
या बाकी पुलिस है, समुद्र की एक अलग से पुलिस है, इंटरनेशनल पुलिस अलग से है, हर मुल्क की अलग से है। वो जाके उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कि गैर कानूनी तो नहीं वो शिकार कर रहे, क्योंकि उसका टैक्स पे करना होता है। तो एक एक बैरी जहाज में आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैं तो यानी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैंने कहा था लाखों की मछली होगी, सरकार करोड़ों की मछलियां एक एक जहाज में होती हैं, बड़े बड़े बैरी जहाज हैं। और ऐसी सी नायाब मछली है, ये मैं खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, क्योंकि वो इतने बड़े बैरी जहाज हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े कंटेनर उठाए होते हैं, उसमें आप सारी मछली भर दें तो वो कह रहे थे मिलियंस ऑफ डॉलर्स की मछली एक जहाज के अंदर होती है, और उसमें से उन्होंने टैक्स देना होता है, जब तो वो इस जहाज को अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि बैरी जहाज सिर्फ समुद्र में चले ना, एक जगह पे खड़े होने के लिए भी मुसलसल उसका इंजन ऑन रखना पड़ता है। 1 घंटे के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा का एक छोटा बैरी जहाज जो है वो पेट्रोल फूंक देता है। तो खर्चा कहां से निकालते हैं? इसी में से। अब तो साइंटिस्ट हमें बता रहे हैं कि समुद्र के अंदर इतनी मछलियां मौजूद हैं कि आइंदा 1000 साल तक जितनी इंसानियत है ना, ये जमीन से कुछ भी ना उगाए, समुद्र के ऊपर ही जिंदा रह सकती है। बल्कि मैं 3-4 दिन पहले नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर देख रहा था कि सूरज 1 सेकंड में, 1 घंटे में नहीं, 1 मिनट में नहीं, 1 सेकंड में, हर सेकंड में इतनी एनर्जी दे रहा है कि इंसानी पूरी तारीख जो है लाखों साल की, चलें जो सिविलाइज्ड है वो हजारों साल में, आज तक जितनी एनर्जी उन्होंने इस प्लेनेट अर्थ पे इस्तेमाल की है ना, बिजली की फॉर्म में, आग की शक्ल में, किसी भी फॉर्म में, उससे ज्यादा एनर्जी 1 सेकंड में सूरज, हमारा सूरज दे रहा है, अगर उसे जमा किया जाए 1 सेकंड में। यानी इसका मतलब यह है कि एक दिन की अगर एनर्जी जमा कर ली जाए 86,400 सेकंड है, ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब। सूरज एक दिन में इतनी एनर्जी दे रहा है कि ये जितने भी दुनिया पे इंसान आबाद हैं 1 लाख साल तक एक दिन की एनर्जी को यूज करें, उन्हें कोई और आग जलाने की, बिजली बनाने की जरूरत नहीं, सूरज से अगर वो सारी जमा कर लीजिए। अल्लाह की कुदरत है, बंदा बेख्तियार क्या उठता है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ताजा मछली खिलाते हैं तुम्हें समुंदर से, व तस्तखरिजू मिन्हु हिलिया, और उसमें से तुम जेवर भी निकालते हो। वो आपने देखे हैं मोती जो मछलियों के पेट से निकलते हैं, क्या खूबसूरत वो मोती हैं जी, मुख्तलिफ कलर्स के, अकल दंग रह जाती है। और ये आर्ट से नहीं, हजारों साल से इंसान निकाल रहे हैं। तलबसूनहा, जिसको तुम पहनते हो, व तरल फुल्का मवाखिर फी, और तुम देखते हो किश्तियों को कि वो पानी की मौजों को चीरती हुई आगे चलती हैं। वलितब्तगू मिन फضली, ताकि तुम अल्लाह का फजल यानी रिस्क तलाश करो समुद्र में, पानी में। वलअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम उसके शुक्रगुजार बनो। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, आमीन। व अलक़ा फ़िल अर्दि रवासिय अन तमीद बिकुम, और उसी ने जमीन में पहाड़ों को गाड़ दिया है ताकि वो तुम्हें लेकर लरसना न शुरू कर दे। ये जमीन की डायनामिक बैलेंसिंग कर रही हैं ये जितने पहाड़ हैं, अल्लाह ताला ने इन्हें जमीन की बैलेंसिंग का जरिया बना दिया। वह अनहारा, और जमीन में नहरें जारी कर दी हैं। नहरें हम तो देखते हैं ना कि ये पानी को समुद्र तक पहुंचाने का जरिया है, दरिया या नहरें, ये तो एक एस्पेक्ट है जो आपको नजर आ रहा है। जो दूसरा एस्पेक्ट है वो आप सोच भी नहीं सकते कितना कीमती है, जो इसके जरिए तिजारत होती है। सड़क या रेलवे लाइन बिछाने के लिए तो आपको खर्चा चाहिए, लेकिन अगर दरिया बहते हो, जिस तरह अमेरिका को नेचुरली सेंटर में से एक दरिया गुजर रहा है, अमेरिका की वो सड़कें बंद भी हो जाए, वो पूरी तिजारत उस दरिया के थ्रू कर सकते हैं।
اور دریا اگر گہرا ہے، جس طرح نہر سوئس انہوں نے اسپیشل بنائی ہے، میڈیٹرینین سی کو نیچے جوڑا ہے، 30% تجارت ہو رہی ہے اس سے، گہرا ہو تو ہزاروں نہیں سر لاکھوں ٹن وزن آپ بحری جہاز میں لوڈ کر سکتے ہیں. دنیا کی کوئی ٹرین، کوئی سڑک اتنا وزن اٹھا ہی نہیں سکتی، اس کا 100واں حصہ بھی نہیں اٹھا سکتی، بیٹھ جائے گی. پانی کی یہ جو طاقت ہے نا کہ وہ لاکھوں ٹن وزن کو سپورٹ کر سکتا ہے. اس بحری راستے کے ایکویلنٹ نہ تو کوئی ریلوے لائن بچھائی جا سکتی ہے نہ کوئی سڑک. ہاں ریلوے لائن آپ بچھائیں گے تو ایک بحری جہاز میں جتنا سامان آنا ہے نا وہ 10,000 ڈبوں میں، کیونکہ ایک ایک ڈبہ جو لوڈ ہوا ہے، کئی جو بڑے بحری جہاز ہیں نا 30,000 کنٹینر ایک کے اوپر لوڈ ہوتے ہیں. 3,000 نہیں سرکار، 30,000 کنٹینر، اور ایک کنٹینر اتنا بڑا ہے کہ وہ ریل گاڑی کے ڈبے جتنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اگر آپ زمین پہ چلائیں تو 30,000 ڈبوں کی ٹرین چاہیے. 30,000 ڈبوں کی ٹرین اگر آپ ایک ڈبے کو اتنا بڑا بنائیں کہ اس میں سارا لوڈ ڈالیں تو وہ پٹری ہی بیٹھ جائے گی، اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. لیکن بحری جہاز نے وہ سارے اکٹھے اٹھائے ہوئے اور چل رہا ہے کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر، جس میں آپ ایک سوئی ڈالیں تو ڈوب جائے. لیکن طاقت اس میں کیا رکھی ہے کہ لاکھوں ٹن اس نے بحری جہاز کا وزن اٹھایا ہوا ہے. تو یہ جو بحری راستے ہیں یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے جو ہم نے یہ نہری راستے رواں کیے ہیں. وَسُبُلَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جو راستے بنا دیے تاکہ تم اپنی منزل حاصل کر سکو. یہ جو دریا یا نہریں پہاڑوں سے سمندر تک آتی ہیں نا، یہ بھی انسان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ شارٹیسٹ ڈسٹنس یہ بن سکتا ہے جانے کا. اس لیے آپ عموماً دیکھتے ہیں دریاؤں کے کنارے، نہروں کے کنارے سڑکیں بنائی جاتی ہیں. وہ سب سے آپٹیمل ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے سڑک کو گزاریں تو آپ ایک پراپر طریقے سے اپنا ٹریولنگ والا معاملہ لے کے چل سکتے ہیں. تو یہ نیچرل راستے ہیں. پھر آپ دیکھیں پہاڑوں میں بھی جو پانی بارش یا گلیشیئرز کی وجہ سے آتا ہے وہ بھی ایک راستہ اس میں بنا دیتا ہے. نیچرل راستے کئی ایک پہاڑ سے نیچے آنے کے ہوتے ہیں، پھر لوگ انہی راستوں کے ذریعے اس میں چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ راستے پرماننٹ ہو جاتے ہیں. یہ نیچرل اللہ نے سلسلہ رکھا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے ویک دبئی سارے کا سارا ڈوب گیا، تو لوگ اسے کسی اور چیز سے لیٹ کر رہے ہیں، اس کی روحانی کوئی ریزن تلاش کر رہے ہیں. وہ آپ ضرور کریں، لیکن اس کی نیچرل ریزن یہ ہے کہ بھائی اس کی ڈیزائننگ میں فالٹ ہے اور دنیا میں کلائمیٹ چینج ہو گیا ہے. اس کا علاج کوئی بھی نہیں ہے جب تک کہ ڈیزائننگ میں نہ کیا جائے. یعنی وہ جگہ جہاں پر بارشیں نہیں ہوتی تھی اب وہاں اگر بارشیں ہونا شروع ہو جائیں تو بھائی وہ جگہ تو اس کے لیے ڈیزائن ہی نہیں نیچرلی کہ وہ پانی کو روک سکیں. ہمارے اس پوٹوہاری علاقے میں جتنی مرضی بارش ہو نہیں سیلاب آئے گا. اتنا بڑا دریا ہے، سارا کا سارا 1 گھنٹے کے بعد دیکھتے ہیں کتنے دن بارش ہوتی ہے، 1 گھنٹے کے بعد ہر چیز بالکل صاف ہو جاتی ہے، کیونکہ نیچرل راستے سے ہوتا ہوا پانی ندی نالوں سے دریا میں جاتا ہے اور دریا سے سمندر میں. کیوں؟ یہ علاقے ڈیزائن ہے بارش کے لیے، لیکن یہی بارش اگر ہوتی ہے بلوچستان میں، وہاں تو ہر چیز فلیٹ ہے. اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ہو رہا کیا ہے ادھر، ہر چیز ہی بہ کے جا رہی ہے. دبئی میں بھی یہی کچھ ہوا ہے. انہوں نے سوچا نہیں تھا 24 گھنٹے میں اتنی بارش ہوئی ہے جو 1.5 سال میں ساری بارشوں کو جمع کرے نا تو وہ اکٹھی ہو گئی ہیں. تو اتنی بارش اگر ہوگی تو ریت کتنا پانی پیے گی. اور دیکھا آپ نے تنکوں کی طرح وہاں پہ گاڑیاں بہ رہی ہیں اور سارے کا سارا معاملہ ان کا تل پٹ ہو گیا. اب ان کو پورے کا پورا سیوریج سسٹم دوبارہ ڈیزائن کرنا پڑے گا. کیوں؟ یہ چیز انہوں نے فورسی کی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کل کو موسمیاتی تبدیلیاں آئیں گی تو یہ سارے کا سارا معاملہ ہوگا. لوگ تو کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے. میرا خیال ہے اب لوگوں کو سائنس کی بتائی ہوئی پریڈکشنز کی قدر آنا شروع ہوگی کہ فرق کیا پڑتا ہے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے کہا تھا کہ ہر سال اب بلوچستان ڈوبا کرے گا. ایک سال تو آپ نے $16 ارب جو ہے وہ لوگوں سے بھیک مانگ کے اپنے معاملات سیٹل کر لیے، لیکن وہ سیٹل کیا کیے، جو مکان ٹوٹے تھے ان کو وہیں پہ دوبارہ مکان بنا دیے. اگلے سال پھر وہ گر جائیں گے، وہاں پہ پانی اکٹھا ہو جائے گا. کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے. اور ابھی جو گلیشیئرز پگھل رہے ہیں
پچھلے تقریباً 100 سال کے اندر 2 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر رائز کر گیا زمین کا. تو وہ گلیشیئرز بھی پگھل رہے ہیں جو کبھی پگھلے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سمندر رائز کریں گے. جب دنیا کے سمندر رائز کریں گے، کوئی سمندر کا لیول پوری دنیا میں ایک رہتا ہے. اس وقت بھی 70% دنیا میں سمندر ہے، خشکی 30% ہے. ہم کسی بھی چیز کی ہائٹ جو ناپتے ہیں نا، وہ ساحل سمندر کی جو پٹی ہے ہورائزن، اس سے ناپتے ہیں، کیونکہ وہ دنیا میں ایک ہی لیول پہ ہے. زمین اونچی نیچی ہوتی ہے، سمندر چاہے اٹلانٹک ہے یورپ میں، چاہے آسٹریلیا کے پاس پیسیفک ہے، یا ہمارا یہ انڈین اوشن ہے، اس کا لیول ایک ہی ہے زمین کا. سمندر کی جو سطح ہے زمین ہے. اب جب اوورآل جب سمندر رائز کرے گا نا، تو وہ ایکولی رائز کرے گا. اور کرتے کرتے آپ دیکھیں وہ فورس ہی کر رہے ہیں کہ اتنے ہزار سال میں آدھے سے زیادہ انڈیا جو ہے وہ سمندر میں آ چکا ہوگا، جس طرح کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے. اور پاکستان بھی آلموسٹ صوبہ سندھ جو ہے وہ مکمل سمندر کا حصہ ہوگا. اور اس سے آگے اتنے ہزار سال کے اندر، خیر ہمارے تک پہنچتے ہوئے تو ابھی کافی ٹائم چاہیے، 10 سے 15 ہزار سال چاہیے جو یہ چل رہا ہے. آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی، لیکن یہ ہونا ہے. ابھی بھی کئی سیولائزیشن پرانی جو ہے وہ سمندر کے اندر جا چکی ہوئی ہیں، کیونکہ سمندر رائز کر رہے ہیں تو خشکی ختم ہوتی جا رہی ہے، وہ سمندر کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. کیوں؟ گلیشیئرز پگھل رہے ہیں جو لاکھوں سال سے کروڑوں اربوں ٹن پانی، اربوں ٹن ہے، کروڑوں ٹن بھی نہیں، اربوں ٹن پانی پہاڑوں نے سٹور کیا ہوا ہے برف کی شکل میں، جو کبھی پگھلے ہی نہیں. تو ظاہر ہے وہ سمندر تک تو کبھی وہ پانی پہنچا ہی نہیں ہے. اب وہ بھی پانی آ جائے سمندر میں، تو سمندر کا تو پانی ہم نے کر دیا زیادہ، تو وہ کدھر جائے گا؟ زمین کو کھائے گا، کیونکہ سمندر نے تو بلند ہونا ہے. تو یہ وجہ ہے. اللہ اکبر. اللہ نہیں سنبھالا ہوا جی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ راستے ہم نے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے اپنی راہ پا سکو. وعلامات، اور مختلف علامتیں ہیں جو راستوں پر. وبالنجم هم يهتدون، اور ستاروں کے ذریعے بھی تم راستے کو پاتے ہو. علامات ہیں نا. اور ستاروں کا تو میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، نارتھ سٹار کو آپ لوکیٹ کر لیں تو آپ چاہے سمندر میں ہو، چاہے ریگستان میں ہو، آپ کے پاس چاہے وہ میگنیٹک فیلڈ کو ڈیٹیکٹ کرنے والا کمپاس بھی موجود نہ ہو، آپ بتا سکتے ہیں کہ کس طرف مشرق ہے کس طرف مغرب ہے، اور یوں سفر طے کر سکتے ہیں. اور علامات بھی اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں. آپ دیکھیں ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی علامتیں موجود ہیں پہاڑوں کی شکل میں، جو لاکھوں سال سے وہ پہاڑ وہیں پر ہیں. ان کے ذریعے ہمیں چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. جو کنٹینیوس سفر کرنے والے لوگ ہیں نا، انہیں ان چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ علامات کتنی نعمتیں ہیں، جو نیچرل علامات ہیں. کئی تو جو ہیں وہ ہم نے خود بھی بنا لی ہیں نا، مختلف جگہ پہ سائن بورڈ لگا دیے، مائل سٹون لگائے ہوئے ہیں، اتنے کلومیٹر دور ہے. جب آپ ٹریول کرتے ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر موٹر وے پہ تو لکھا آتا ہے کہ جی اسلام آباد اتنی دور رہ گیا، لاہور اتنی دور رہ گیا. یہ علامات ہیں، یہ انسان کی بنائی ہوئی ہیں. ایک نیچرل علامات بھی ہیں کہ فلاں جو بڑا پہاڑ جب نظر آئے گا اس کے بعد اتنی دیر کے بعد فلاں سٹی آ جائے گا. میں نے تو یہ ساری نشانیاں رکھی ہوتی تھی. میرا تو روٹ تھا اسلام آباد سے جیلم کا، تو مجھے اندازہ ہو جاتا تھا اچھا اب یہ فلاں پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا، اب یہ ٹرکی کی پہاڑیاں آ رہی ہیں، اب اس کے بعد 40 منٹ لگیں گے جی جیلم شہر تک. اب یہ فلاں جگہ آ گیا، تو وہ اپنی نشانیاں رکھی، اس کے بعد یوں لگتا ہے، اتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا ٹائم لگتا ہے. گھڑی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اندازہ ہوتا ہے اتنا ٹائم لگے گا. تو اللہ تعالیٰ نے نیچرل نشانیاں رکھی ہوئی ہیں. اس طرح کی نشانیاں سمندر کے اندر بھی موجود ہیں، اور ستاروں کی شکل میں بھی ہیں، جزیروں کی شکل میں بھی ہیں، بڑے بڑے درختوں کی شکل میں بھی ہیں. گاؤں ایریا میں جو لوگ کنٹینیو سفر کرنے والے ہیں، انہوں نے بھی نشانی رکھی ہوتی ہے کہ فلاں جو بڑا درخت ہے نا، اس کے بعد اتنے میل آگے فلاں گاؤں آ جاتا ہے. وہ نشانی ہے، یہ نیچرل اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں. پھر جو پانی کے راستے ہیں، جو ندیاں آپ عبور کرتے ہیں، جس طرح ہم بھی یہاں جیلم سے گاؤں ایریا میں جب جاتے ہیں، اب تو پل بن گیا نا، تو پتہ ہوتا ہے کہ جی فلاں گاؤں میں جا کے وہ برساتی نالے والی جگہ آئے گی، اس کو کراس کریں گے تو اتنی دیر آ گیا. تو جب یہاں سے جو لوگ کنٹینیو سفر کرتے ہیں، جب وہ اس پل پہ پہنچتے ہیں، ان کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ہاں اتنا سفر رہ گیا. جس طرح جب کوئی لاہور سے جیلم آ رہا ہوتا ہے، تو جس طرح دریائے جیلم کا پل شروع ہوتا ہے، چلے پیچھے چناب کا پل آتا ہے، ایک مائل سٹون ہے، وہ کہتا ہے اچھا ابھی اتنا فاصلہ رہ گیا. پھر جیلم کا پل آتا ہے، جی اب اتنا فاصلہ رہ گیا. یہ سارے علامات ہیں. قدرت نے بھی علامات رکھی ہوئی ہیں، پہاڑوں کی شکل میں، درختوں کی شکل میں، زمینی کتوں کی شکل میں، اور ستاروں کی شکل میں. تو بہت کچھ ہے، تم اس سے ہدایت پاتے ہو.
अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक, अल्लाह अकबर। जिसने सब कुछ पैदा फरमाया है यानी अल्लाह, उसकी मानद हो सकता है जिसने कुछ भी पैदा नहीं किया। यानी अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इन सारी चीजों का खालिक मैं हूं, और मखलूक क्या मेरी मानद हो सकती है या मैं अपनी मखलूक की मानद हो सकता हूं? फर्क है। पैदा करने वाला और पैदा हुआ ये बराबर नहीं हो सकते। अफला तज़क्करून, क्या तुम गौर व तफक्कुर नहीं करते? वइन तउद्दू निअमतल्लाह, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू कर दो, ला तुहसूहा, कभी भी उन्हें शुमार नहीं कर सकते। इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम फरमाने वाला है। बर्दाश्त कर रहा है, अपने दुश्मनों को भी रिस्क दे रहा है, रहम फरमा रहा है, आखिरत में पकड़ेगा। नेमतें तुम शुमार नहीं कर सकते। सूरतुल कहफ के एंड पे अल्लाह ताला फरमाया, अगर सारे समुंदर स्याही बन जाएं और अल्लाह के कलिमात को लिखना शुरू करें, और इतने समुंदर और हों, स्याही खत्म हो जाएगी। अल्लाह ताला के कलिमात, जो कलिमात कुन है, जिनके जरिए अल्लाह ताला ने तख्लीक की है, वो कलिमात खत्म नहीं होंगे। समुंदर स्याही बन जाए तो वो खत्म हो जाएंगे। आज जिस तरह हमें इन चीजों का अंदाजा है, पहले तो मैं सोचता था कि ये किस तरीके से कैलकुलेशन लोगों ने की है। यानी हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उस वक्त की साइंस, यानी ऑलमोस्ट 8 से 30 साल पहले, उस वक्त साइंस हमें बताती थी कि पूरी दुनिया के समुद्रों के किनारों पर जो रेत के जर्रे हैं ना, ये कम है और प्लैनेट्स इससे ज्यादा हैं। ये बंदे की अकल नहीं मानती। एक मुट्ठी अगर आपके पास रेत हो ना, और आप उसका हर जर्रा गिनना शुरू करें, आपका कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। और साहिल समुंदर पूरी दुनिया के हजारों किलोमीटर नहीं है, लाखों किलोमीटर भी नहीं है, करोड़ों किलोमीटर्स पे है। सिर्फ पाकिस्तान की वो 700 किलोमीटर की पट्टी है बलोचिस्तान की समुद्र के किनारे। 700 किलोमीटर पे जितनी रेत है समुद्र के किनारे, यही नहीं को गिन सकता। 1 किलोमीटर की रेत नहीं गिनी जा सकती। और साइंटिस्ट बड़े कॉन्फिडेंस से आपको ये बता रहे हैं कि जो प्लैनेट्स है ना, वो इससे ज्यादा है। यार वो अल्लाह क्या है, क्या उसकी कुदरत है कि रेत के जर्रों से ज्यादा उसने सितारे और सियारे बना दिए हुए। और ये वो चीजें जिन्होंने कैलकुलेट की हैं। वो नासा कैलकुलेशन करता है ना कि इतने जंक में इतनी कहकशाएं हैं, एक कहकशां के अंदर इतने, जिस तरह ऑलमोस्ट 250 अरब गैलेक्सीज हैं जो दरियाफ्त हुई हैं। हर गैलेक्सी के अंदर 300 अरब के करीब सूरज हैं। हर सूरज के अपने प्लैनेट हैं, और ये सारी चीजें, ये कैलकुलेशन इस तरह की है। ये तो वो चीजें हैं जो यानी इन्होंने बहुत पहले दरियाफ्त की थी, अब तो पता नहीं कहां तक हालत पहुंच चुकी है। और वो कैलकुलेशन करके ना, तो यकीन करें अब मेरे लिए उस चीज को समझना आसान है। अकीदा तो हमारा बिलगैब है, लेकिन समझना आसान हो गया है कि जो नबी इस्लाम ने जन्नतियों की जन्नत में मरातिब को जिक्र किया है कि एक तस्बीह के फर्क वाला मामला भी इस तरह होगा जैसे दूसरा शख्स तारे पे है और ये जमीन पे है। इतना जमीन आसमान का फर्क होगा, और इतनी बड़ी बड़ी जन्नत दी जाएगी। सबसे आखिरी जो जन्नती है, जो जहन्नम से निकाल के एंड पे जन्नत में जाएगा, अपना लाखों साल का अजाब भुगत के, उसे भी प्लेनेट अर्थ से 10 गुना बड़ी जन्नत दी जाएगी। 10 प्लेनेट उसे मिलने हैं। और बाकी जो अल्लाह के नेक बंदे हैं उनकी तो आप सोच भी नहीं सकते। तो अब वाकई इस वक्त जो कुछ दरियाफ्त हो चुका है, अगर यही कुछ जन्नत की शक्ल में भी मिलना है ना, तो लोग कम है, अल्लाह की बनाई हुई मखलूकात ज्यादा है जो बांटने वाली चीज है। और जन्नत तो अभी किसी ने देखी नहीं। और ये सब कुछ हम पहले आसमान के नीचे बात कर रहे हैं। हाँ जी, दूसरे आसमान की नहीं बात हो रही। जो हमने आसमान देखा है उसके नीचे जो कुछ है, ये हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये अल्लाह की मखलूकात है सारी। तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते।